السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. بے شک اللہ نے سودا کیتا ہے ایمان والیاں دے نال انہاں دیاں جاناں دا اور انہاں دے مالاں دا. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ اس بدلے دے اندر انہاں لئی جنت ہے. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. او قتال کرنگے اللہ دی راہ دے اندر پس قتل ہونگے اور قتل کیتے جانگے. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. حضرات، رمضان المبارک دا آخری خطبہ جمعہ اگلا رمضان میرے تواڈے وچوں کدی زندگی چ آنا اور کدی زندگی چ نہیں آنا اللہ تو سوا کوئی نہیں جاندا. اس واسطے میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی تھی تے آپ نے آمین آکھی. انہاں دعاواں وچوں ایک دعا اے بھی سی کہ جدی زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ آیا اور او اس مہینے چ اپنے رب نو راضی نہ کر سکیا، او دیتے بھی اللہ دی لعنت تے پھٹکار ہوئے. نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا اللہ کرے انجی ہوئے. آپ نے آمین آکھیا تے بڑا ہی بدبخت تے بد نصیب و انسان ہے جدی زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ آئے اور او اپنے رب نو راضی نہ کر سکے. حضرات، اج دا دن ہے تے کل دا دن ہے اور اللہ جاندہ ہے کہ پرسوں رمضان دے مہینے دے وچ پرسوں دا دن ہوئے گا یا نہیں، یا رمضان دا دن ہوئے گا یا پھر عید ہو جائے گی. تے ساڈے کولے دو ہی دن نے. میں دعوت دیاں گا تمام احباب نو، ہر بندے نو اپنا اپنا پتہ ہے. میں کنے کو پانی دے اندر ہاں سب جان دے نے.
اپنے اپنے معاملات نو دیکھ کے اینا دوں دنہ دے اندر جے کوئی کمی کوتائی رمضان وچ رہ گئی ہے تے ترلا مار کے رب کو معاف کروا لو۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، بڑا ہی میرا رب بخشنہار اور محبتاں کرنے والا ہے۔ ویکھیا جے کدرے وہ بد نصیباں ساڈا شمار نہ ہو جائے کہ رمضان گزر جائے تے ساڈے کھاتے اونج دے اونجی پرے رہ جان۔ اللہ کو دعا بھی کرو اور جنہ ہو سکتا ہے انہاں دوں دنہ دے اندر رب کو توبہ کرو۔ آج رات تاک رات جڑی آ رہی ہے، اس تاک رات تو فائدہ اٹھاؤ، قیام کرو، رب کو سچی توبہ کرو، استغفار کثرت نال کرو، قرآن دیاں تلاوتاں کرو، صدقہ و خیرات دیو، اللہ رب العالمین کو رو رو کے اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ لو۔ پتہ نہیں اے رمضان گزر گیا تے بعد دے اندر کی حالات نے، اگلا رمضان کدی زندگی چاہنا ہے تو کدی زندگی چ نہیں آنا۔ اینا دوں دنہ تو فائدہ اٹھا لئیے۔ اللہ میں تیرے اگے درخواست کرنا، میرے سمیت جنہیں تے احباب مرد و خواتین موجود نے، سارے انو اپنی رحمت دے نال معاف فرما دے۔ صغیرہ کبیرہ گناہ اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرما دے۔ اگر رمضان دے اندر ساڈے کول رمضان دا حق نہیں ادا ہویا اور یقیناً اسی حق نہیں ادا کر سکے، اگے تے پھر بھی کوئی رولا گولا پا کے کو رب نو منان دی کوشش کر لئی دی سی، تے اے تے سارا مہینہ پریشانی دے اندر ہی گزر گیا ہے اور عجیب قسم دے خوف اور عجیب ٹینشن دے اندر ہی سارا مہینہ گزر گیا ہے۔ نہ کوئی قیام دا او مزہ، نہ سیام دا او پہلے والا مزہ، نہ تلاوتاں دی او روح ساڈے اندر پیدا نہیں ہو سکی۔ اللہ ساڈیاں کمیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما، اللہ سانو معاف فرما دے، اور اللہ ساڈے سیام قیام جویں دے بھی ٹوٹے پھٹے اساں تیرے دربار وچ پیش کیتے نے، عرشاں والے اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما کے ساڈی نجات دا ذریعہ بنا دے۔ حضرات، میں اج دے خطبہ جمعہ دے اندر جیڑی بات لے کے تواڈے سامنے حاضر ہویا، اسے مہینے دی مناسبت نالے، اس رمضان دا مہینہ ہی سی، اور سن 2 ہجری میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مکہ چھڑ کے مدینے آیا، دوسرا سال سی، اور دوسرے سال دے رمضان دے مہینے تک انی صورتحال معاملات اس طرح دے بن گئے کہ میں سیرت دی کتاب دے اندر پڑھ رہا سا کہ جدوں میرے نبی مدینے چ ہجرت کر کے آئے نے، پھر انہاں کافراں میرے پیغمبر نو سکون نال نہیں بیٹھن دیتا، انہاں میرے پیغمبر نو اطمینان اور چین دا سانس نہیں لین دیتا۔ میں پڑھیا کہ غزوہ بدر سن 2 ہجری دے اندر رمضان دے مہینے دے اندر ہویا ہے، اور غالباً 17 رمضان نو اے معرکہ بدر دے میدان دے اندر ہویا ہے۔ اور اس مناسبت نال آج میں اے موضوع لے کے بدر دے حوالے نال اور جہاد دے حوالے نال لے کے تواڈے سامنے حاضر ہویا۔ میں اے یاد تازہ کرنا چاہنا، اپنی قوم نو اے سبق یاد کروانا چاہنا کہ اسلام صرف نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، عمرے دا نام نہیں، بلکہ حدیث دے اندر آندا ہے اسلام نو اگر سر بلندی ملدی ہے تے جہاد دے نال ملدی ہے، اسلام نو غلبہ ملدا ہے تے جہاد دی برکت نال ملدا ہے۔ میں اس عنوان نو اج تواڈے سامنے لے کے حاضر ہویا۔ میں دسنا یہ چاہنا، میں پڑھیا ہے بعد کئی قسم دیاں سوچاں، کئی قسم دے ذہن، کئی قسم دے ملحد قسم دے لوگ ساڈے معاشرے چ پائے جاندے نے، اور جہاد تے تنقید کیتی جاندی ہے، جہاد نو معاذ اللہ دہشت گردی نال جوڑیا جاندا ہے، جہاد نو جناب فتنہ و فساد نال جوڑیا جاندا ہے۔
اس قسم دیا گفتگو سارے معاشرے کے اندر موجود نے، لیکن میں دسنا یہ چاہنا کہ جہاد دی اہمیت کی ہے اور رب نے جہاد دا کنہ کو اپنے قرآن دے اندر حکم دیتا ہے۔ میں جنگ بدر دے والے نال بات کر رہا سا کہ جنگ بدر ہوئی سن 2 ہجری دے اندر رمضان المبارک دے مہینے وچ، اور اس 2 سال دے قلیل عرصے دے اندر، یہ دوجا سال ہی سی نا، 2 سال دے قلیل عرصے دے اندر کافرہ نے میرے نبی نو سکون نال نہیں بہن دیتا۔ بدر تو پہلا 7 مار کے ہوئے، کنے مار کے ہوئے؟ موٹا موٹا لوگوں کو یہی پتہ ہے، غزوہ بدر ہویا، غزوہ احد ہویا، غزوہ خندق ہویا، غزوہ تبوک ہویا، لیکن نہ اساں سیرت نو پڑھیا، نہ سانو سیرت تک پہنچن دیتا گیا، بلکہ ہون دے جیڑے جہاد دے متعلقہ معاملات اسلامی تعلیمات اسلامی کتاباں دے اندر موجود سن، جیڑیاں کالجاں یونیورسٹیاں سکولاں پڑھائیاں جاندیاں سن، اسلامیات دے اندر انہاں آیات نو نکال دیتا گیا، انہاں سورتاں نو نکال دیتا گیا، او مضامین نکال دیتے گئے۔ اے یہود اور نصارہ دی اور کفر دی سازش جدا اے جناب ساٹے لوگاں نے انہاں دی پاسداری کی دی، انہاں دی سازش نو پایا تکمیل تک پہنچان واسطے مسلمانہ دا تعلیم دا نظام تبدیل کر دیتا، تعلیم دے مضامین تبدیل کر دیتے۔ بہرحال اے جو مرضی کر لیں، میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات کدی غلط نہیں ہو سکتی۔ جہاد میرے پیغمبر دے دور تو چل رہا ہے، اج تک چل رہا ہے، اور انشاءاللہ اے ساریاں کتاباں بھی بدل دان اور سارے حکمران بھی بدل دیں، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ میرے نبی دا فرمان غلط ہو سکتا، اور جنہ مرضی جہاد نو دہشت گردی نال جوڑیا جائے، انشاءاللہ کتاب و سنت دے طالب علم اس جہاد دیاں آیتاں نو پڑھتے رہیں گے اور قوم دے جذبات نو گرماندے رہیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ تے ایک بات جڑی میں کرنا چاہنا نا، وہ اے بھی کہ تسی دیکھو گے کہ اللہ نے اونا آیتاں جو کنہ کو جہاد دا حکم دیتا ہے، جنہ آیتاں نو اسلامیات دیاں کتاباں چو نکال دیتا گیا ہے۔ قرآن دی سورہ التوبہ نکال دیتی گئی، سورہ انفال نو نکال دیتا گیا، جہاد دی آیات نکال دیتیاں گئیاں۔ اور میں پڑھ رہا سا جدو انگریز دا دور سی بر صغیر دے اندر، اور انگریز نو مسلمان مجاہدین دا مزاحمت دا سامنا سی، اس وقت انگریز نے قرآن ہاتھ وچ پھڑ کے اپنے کمانڈرانو اپنے سپہ سلاراں نو اے آکھیا سی جب تک ایک کتاب مسلمانہ کول موجود ہے تسی انہاں تے غلبہ نہیں پا سکتے۔ اور آج اگر کفر مسلمانہ تے غالب ہے، اگر یہودی مسلمانہ تے غالب نے، اگر کفر دا تسلط ہے اور جناب کفر اپنیاں منمانیاں کر رہے ہیں، اسلام نو دبایا جا رہا ہے، مسلمانوں نو دبایا جا رہا ہے، ظلم و ستم دا بازار گرم ہے، یہ صرف اور صرف وجہ ہے تے اس چیز دی ہے کہ مسلمانوں نے جہاد نو چھڑ دیتا ہے۔ اگر جہاد نو ترک نہ کیتا جائے، اج بھی اگر مسلمان جہاد دا علم بلند کر لیں، اللہ ذوالجلال دی قسم دنیا دی کوئی طاقت مسلمانوں وال اک اٹھا کے نہیں دیکھ سکتی۔ حضرات میں آج یہ مضمون لے کے میں جدو اس مضمون دا پروگرام بنایا، منو میرے کئی ساتھیاں آکھیا چھڑو کی ضرورت ہے، قوم ستی ہے، آرام کر رہی ہے، تسی اینا مضامینو چھڑو، کوئی اور مضمون بیان کرو، رہن دیو، فائدہ ہی کوئی نہیں، ایویں جناب لوگ باتاں کرن گے، تانے دیں گے، گلاں کرن گے، مخبری ہو جائے گی، پولیس آ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اور یارو اسلام دی کوہان جہاد، اسلام دی کی ہے کوہان جہاد، تے اسی اسلام دے منن والے اسلام دی کوہان نو کیویں چھڑ سکتے ہیں؟ اسی اللہ نو جواب دے رہے ہیں، رب دے سامنے اسی جواب دے ہاں۔ اللہ نو جا کے کی جواب دیاں گے؟
میرا نبی احد دے اندر اپنے دند شہید کرواندہ گیا، میرا پیغمبر احد دے اندر اپنے جسم دے زخم لگواندہ گیا، میرا پیغمبر بدر دے اندر مار کے لڑدا گیا، میرا پیغمبر خندق دے اندر اپنے پیٹ تے پتھر بن کے خندق کھودتا اور کفر دا مقابلہ کردا گیا، میرا پیغمبر کئی ہزار کلومیٹر سفر کر کے تبوک دے اندر کفر دا مقابلہ کرن جاندا رہا، میرا پیغمبر خیبر دے میدان سجاندا رہا، میرا پیغمبر مختلف کدرے فتح مکہ دے مار کے لڑدا رہا، میرا پیغمبر کدرے حدیبیہ دے مقام دے معاہدے اور صلح کردا رہا، اور تسی میرے نبی دے منن والے ہو، تسی بھنگ پی کے سو گئے ہو، توانو جہاد دا نام یاد نہیں رہا، تسی اپنی جانا اور اپنے مال دے پیچھے لگ کے اینا تسی بزدل ہو گئے ہو کہ تسی اللہ دی راہ وچ نہ جان دینا چاہندے ہو نہ مال دینا چاہندے ہو، اور جیڑے لوگ سمجھدے نے جہاد دا نام نہ لو موت آ جائے گی، جہاد دا نام نہ لو مارے جاواں گے، جہاد دا نام نہ لو دشمن بڑا طاقتوارے، جہاد دا نام نہ لو فوجاں جان گیاں، جہاد دا نام نہ لو پابندیاں لگ جان گیاں، جہاد دا نام نہ لو تنگ دستی آ جائے گی، اور لوگوں سنو میں اعلان کر کے کہنا، رب ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا، اے جہاد تسی جو مرضی کر لو قیامت تک رک سکدا، سارے نہیں بولے رک سکدا، اے چلتا رہے گا، ہر دور دے اندر اس جہاد دی آواز بلند کرنے والے آمدے رہے اور آمدے رہن گے، موت آ کے رہنی ہے، موت کو لو تسی بچ نہیں سکدے، اوے کرونے نال نہیں مر دے بے، کوئی ٹائیفائڈ نال مر رہے ہے، کوئی ملیریے نال مر رہے ہے، کوئی ہسپتال وچ مر رہے ہے، کوئی گھر وچ مر رہے ہے، کوئی قتل ہو کے مر رہے ہے، کوئی بازار وچ ڈگ کے مر رہے ہے، کوئی جناب گڈی چلے آ کے ایکسیڈنٹ نال مر رہے ہے، سب نے مرنا ہے، موت کو لو بچ سکدے نہیں بچ سکدے، اور میرے رب نے تو اعلان کر دیتا ہے نا، اللہ فرماندے نے اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اے کائنات دیو لوگو تسی جتھے بھی ہوو گے، جس حال وچ بھی ہوو گے، جیڑی جگہ تے بھی ہوو گے، جیڑا اللہ نے تواڈی موت دا وقت مقرر کیتا ہے، اور موت توانو اس ویلے آ کے رہے گی، تسی موت کو بچ نہیں سکدے، تسی موت کو لکتے چھپ نہیں ہو سکدے، کدرے میرا رب اعلان کرتا ہے، اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت، او کائنات دیو لوگو ہر جی نے مرنا ہے، ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھ کے رہنا ہے، کوئی بھی موت کو بچ نہیں سکدا، کدرے میرا رب انج کر کے اعلان فرماندے نے، اللہ فرماندے نے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور لوگوں ہر شے نے فنا ہونا ہے، باقی رہنا تے اللہ ذو الجلال والاکرام دی ذات نے رہنا ہے، کدرے میرا رب انج کر کے اعلان کر دے، فرمایا او لوگوں ویکھیا جے جدو تانوں موت آ جائے گی تے پھر تسی آکھو گے عرشاں والیا اذا جاء احدکم الموت، جدو تواڈے وچوں کسے ایک نوں موت آئے گی آکھے گا اللہ مینوں تھوڑی جی مہلت دے دے، اللہ مینوں تھوڑا جہا ویلا دے دے، اللہ مینوں تھوڑا جہا وقت دے دے، میں کوئی صدقہ کر لواں، میں کوئی نیک عمل کر لواں، آسمان تو آواز آئے گی وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ فرماندے نے جدو ساڈا مقرر کردہ وقت آ جانا ہے، پھر ایک لمحے دی بھی نہ تاخیر ہونی ہے نہ تاجیل ہونی ہے، این اس وقت موت آ کے رہنی ہے، کدرے میرا رب انج اعلان کردا ہے، اللہ فرماندے نے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ،
اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو اعلان کر کے کہہ دیو اے موت جدے کولو نسدے پھر دیو، اے موت جدے کولو بھجدے پھر دیو، اے موت جدے کولو لکدے پھر دیو، فرمایا فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ اے موت تانوں مل کے رہے گی، تسی اس موت کولو بچ نہیں ہو سکدے، اے موت تانوں آگے رہے گی۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ رب جگہ جگہ تے اعلان فرما رہے ہیں اور لوگو تسی موت کولو نہیں بچ سکتے، موت آ کے رہنی ہے، اور یارو جیڑی شے آ کے رہنی ہے پھر او دا ڈر کا دا کیوں جی موت کولو کوئی بچ سکتا ہے؟ کوئی پیسے والا بچ سکیا ہوئے، کوئی پہلوان اج تک موت کو بچ سکیا ہوئے، کوئی اچھے عہدے والا موت کو بچ سکیا ہوئے، وزیر نہیں مر دے، بادشاہ نہیں مر دے، حکمران نہیں مر دے، صدر نہیں مر دے، پولیس والے نہیں مر دے، فوجی نہیں مر دے، پہلوان نہیں مر دے، مولوی نہیں مر دے، پیر نہیں مر دے، ولی اللہ نہیں مر دے، اور یارو کیڑا دے جڑا موت کو بچے ہے سب نو اپنے ہتھی دفنان دے ہو، پھر بھی تو انو اس بات تے یقین نہیں کہ موت آ کے رہنی ہے، جی تو موت کو بچ نہیں سکتے، تے جے موت انج آ جائے جی میں عرش والا پسند کر دے اور موت کو تسی بچ سکتے، تے جے اونج آ جا جی میں رب پسند کر دے آنی تے آئیے، منجی تے پیانو بھی آ جانی، ہسپتال وچ پیانو بھی موت آ جانی ہے، سڑک تے ٹر دے نو بھی موت آ جانی ہے، حضرات گھر دی چار دیواری اندر بند نو بھی موت آ جانی ہے، بازار وچ نکلے نو بھی موت آ جانی ہے، جنہ دے بڑے بڑے لمبے ہاتھ نے موت انہاں نو بھی آ جانی ہے، جدو موت کو بچ نہیں سکتے تے پھر کیوں نہ بندہ موت او منگے جیڑی عرش والے نو پسند ہے۔ اور میرے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، گج کے کہو گج کے صلی اللہ ہو، کچھ اوتلوں نہیں آواز آندی، انہاں روزہ رکھیا درود دا پڑھو ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جی آج آخری جمعے رال کے بے ہی گئے ہیں دیکھو اللہ دا نام لے لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر دعا کریا کرتے سن، میرے نبی دے صحابہ دعا کریا کرتے سن، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجعل موتنا فی بلد رسولک۔ عرشہ والے موت آنی ہونی ہے، موت کو اسی بچ نہیں سکتے، اللہ ساڈی تیرے کو دعا ہے اللہ سانو موت دیں تے شہادت دی عطا فرمائی، اللہ موت دیں تے شہادت دی عطا فرمائی، اللہ موت دیں اپنے نبی دے شہر وچ عطا فرمائی، اللہ شہادت دی موت دیں اللہ اپنے نبی دے شہر وچ عطا فرمائی۔ اور لوگوں موت آ کے رہنی ہے، یہ اللہ دی راہ وچ لڑدیاں مر جائیے، اللہ دی راہ وچ جہاد کردیاں مر جائیے، یہ تے نالوں چنگی موت کیڑی ہے۔ اور میرے رب نے اس موت دی عظمت نو بیان کیتا ہے، اس موت دی شان نو بیان کیتا ہے، تے کیویں کر کے کیتا ہے؟ اللہ فرماندے نے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ کدھر میرا رب آمد ہے؟ فرمایا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اور کدھر میرا رب
پسند ہے فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. اور تانوں ایدا ترجمہ نہیں آندا اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا جنہاں نو انہاں آیتاں دا ترجمہ ہوندا ہے او اے آیتاں پڑھ کے پھر دنیا دیاں رنگینیاں چ کھون نو انہاں دا جی نہیں کردا. توانو آمدہ نہیں ترجمہ. اللہ توانو قرآن دی سمجھ عطا فرمائے. اللہ توانو قرآن دا معنی مفہوم سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ توانو قرآن دا ترجمہ نصیب فرمائے. حضرات سنو رب نے کیا کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں جیڑا اللہ دی راج قتل ہو جاندہ ہے مارو بھی جاندہ ہے. جیڑا اللہ دی راج قتل ہو جاندہ ہے مار او بھی جاندہ ہے. اوہ مر جاندہ ہے تے او دی بیگم بیوہ ہوندی ہے نا. کدی زندے دی بھی بیگم بیوہ ہوئی ہے اور دسو تواڈیاں ہوئیاں نہیں. توبہ کرو جی توبہ. کسی دی بیگم نو پتہ لگ گیا نا مولوی نے انجا کیا انہیں پرتوان جمعہ ہی نہیں پڑھنا ہوندے نا. اور زندیاں دی بیگمہ بیوہ نہیں ہوندیاں. بیگمہ بیوہ ہوندیاں نے انہاں دیاں جڑا دے فوت ہو جاندے نے. بچے یتیم انہاں دے ہوندے نے جنہاں دے باپ دنیا تے نہیں رہندے. اللہ فرماندے نے جڑا میری راج قتل ہوندا ہے نا موت انہوں ہوندی ہے. موت انہوں ہوندی ہے تے بیوہ ہوندی ہے دی بیوی. انہوں موت ہوندی ہے او دے بچے یتیم ہوندے نے. انہوں موت ہوندی ہے تے او دا مقبرہ بند ہے. انہوں موت ہوندی ہے او دی وراثت تقسیم ہوندی ہے. پر دنیا دے لوگوں اللہ کی حکم ہے فرمایا او دی موت تے دوجے دی موت وچ زمین آسمان دا فرق ہے. او دی موت وچ جیڑا اپنی جان اللہ دی راہ وچ قربان کر رہے ہیں اور دوجے دی موت وچ فرق ہے. ایک منجی تے پہ کے مرد ہے, ایک ہسپتال وچ مرد ہے, ایک ایکسیڈنٹ نال مر جاندا ہے, ایک نو کوئی قتل کر کے جناب دولت تے مال دی خاطر مار جاندا ہے, ایک جناب کسے اور طریقے نال مر جاندا ہے, کوئی جناب ملیریے نال مرد ہے, کوئی کرونے نال پیا مرد ہے, کوئی ٹائیفائڈ نال پیا مرد ہے, کوئی ہارٹ اٹیک نال پیا مرد ہے, کوئی شوگر نال پیا مرد ہے, کوئی کسے معاملے نال مر رہے ہے. فرمایا اے بھی سارے مردے نے جڑا اللہ دی راہ وچ شہید ہو جاندا ہے موت اونوں بھی اوندی ہے. لیکن دنیا دے لوگوں او دی موت ایڈی عالی شان ہے, او دی موت ایڈی عظیم ہے کہ میں رب تانوں حکم دے رہا ہاں ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. اونے اپنی جان اللہ دی راہ وچ قربان کر دیتی ہے. انہیں اپنی خوشی نل اپنی جان رب دی راہ وچ دے چھڑی ہے. انہیں اپنی خوشی نل اپنی گردن تے تلوار چلوا لئی ہے. انہیں اپنی خوشی نل میدان وچ زخم کھاتے نے. انہیں اپنی خوشی نل اللہ دی راہ وچ فائر کھاتے نے. انہیں اپنی خوشی نل اپنے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کروا لینے. میرا رب کہندا ہے مینوں او دی موت ایڈی پسند ہے میں حکم دے دیتا ہے کہ ہے تے او مردہ ہی ہے پر تسانو مردہ آکھنا, تسانو مردہ نہیں آکھنا کیونکہ او دی موت بڑی عظیم ہے. اللہ او زندہ ہے فرمایا ہاں زندہ ہے. اللہ دنیا تو زندہ ہے فرمایا نہیں دنیا دی زندگی نہیں. اللہ پھر کتھوں دی زندگی ہے فرمایا بل احیاء. دوسرا مقام قرآن دا بل احیاء عند ربہم یرزقون. انہیں چونکہ جامع شہادت نوش کیتے انہیں اپنی جان رب دی راہ وچ قربان کیتی ہے. میں انہوں عام مردیاں نالوں ممتاز کر چھڑے ہے. عام مردیاں نالوں میں انہوں امتیاز دے چھڑے ہے. عام مردیاں نالوں میں او دا مقام اچھا کر دیتا ہے. اللہ کی مقام دیتا ہی فرمایا او زندہ ہے پر دنیا چ نہیں. عند ربہم یرزقون اپنے رب کو رزق دیتا جا رہے ہیں.
کتھے رزق دیتا جا رہے ہے؟ اپنے رب کو رزق دیتا جا رہے ہے. اور ادو اگلیاں ایتاں پتہ کی لکھی ہے؟ صحابہ شہید ہو گئے, اللہ کو پہنچ گئے, اٹھاؤ قرآن دا ترجمہ تفسیر پڑھو, جہالت دی زندگی تو باہر نکل آؤ. قرآن آندا ہے جدوں اللہ کو کہے نا تے اللہ دے کول نعمتاں ویکھیاں تے خوش ہو گئے. اللہ کون؟ صحابہ میرے نبی نہ لڑ کے, میرے نبی دے قدم نال قدم ملا کے, کفر دے خلاف لڑ کے جامع شہادت نوش کرنے والے صحابہ بڑے خوش ہوئے جدوں انہاں اللہ دیاں نعمتاں اگے جا کے ویکھیاں, رحمتاں ویکھیاں, برکتاں ویکھیاں, جنتاں ویکھیاں, جنت دیاں نعمتاں ویکھیاں, بڑے خوش ہوئے. اور قرآن نے آکھیا فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ. فارحین, قرآن سمجھو, قرآن فارحین چوتھا پارا, فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ. اللہ دا فضل تے اودیاں رحمتاں ویکھ کے اے بڑے خوش ہوئے, آکھن لگے اللہ کدی سانو ایک بار واپس مدینے ٹورنا. اللہ نے آکھیا کی کرنا جے واپس مدینے جا کے, کی کرنا جے جا کے پچھاں. آندے نے ساڈا جی کردے جڑے ساڈے ساتھی پیچھے نے جنہاں نو انہاں نعمتاں دا نہیں پتا جیڑیاں اساں تک لیاں نے, جنہاں نو انہاں فضلاں دا نہیں پتا جیڑا اساں ویکھ لیا ہے, جنہاں نو انہاں رحمتاں دا نہیں علم جیڑیاں اساں حاصل کر لیاں نے. اللہ جی کردے اسی پچھلیاں نو جا کے دس کے آئیے اوے راہ نہ چھڑیا جے, جہاد والی راہ نہ چھڑیا جے, قتال فی سبیل اللہ والی راہ نہ چھڑیا جے, اللہ دے دین دے غلبے واسطے اپنی جاناں قربان کرن والی راہ نہ چھڑیا جے. اس راہ تے بڑے فضل جے, اس راہ تے بڑیاں رحمتاں جے, اس راہ تے بڑیاں کامیابیاں جے, اس راہ تے بڑیاں کامرانیاں جے. اللہ جو کچھ تیرا فضل تے رحمت اسی ویکھ چکے ہاں, اسی پچھلیاں نو خبر دینا چاہنے ہاں. میرے رب نے آکھیا جنتی ہو او شہید ہو, اللہ کی حکم ہے, فرمایا میرا قانون ہے وے جیڑا میرے کول آ جاندا ہے واپس نہیں جایا کردا. او شہیدانو واپس آن دا کیدا رکھن والے ہو, سنو میرے رب نے کی آکھیا او شہید ہو او جنتی ہو, میرا قانون ہے وے جیڑا میرے کول آ جاندا ہے میں پھر انہوں واپس نہیں جان دیندا. نہ کوئی نبی واپس جا سکدا ہے, نہ کوئی ولی واپس جا سکدا ہے, نہ کوئی شہید واپس جا سکدا ہے, نہ کوئی مومن واپس جا سکدا ہے, نہ کوئی کافر واپس جا سکدا ہے. جیڑا آ جاندا ہے واپسی دے دروازے بند ہو جاندے نے, نہ آپ جا سکدا ہے نہ اودیاں روحاں واپس جا سکدیاں نے. اے جمعرات دی جمعرات روحاں ہوندیاں نے, جمعرات دی جمعرات شہیداں دیاں روحاں ہوندیاں نے. سب بکواس ہے, غلط عقیدہ ہے. رب فرماندے نے او احد دے شہیدو تسی آ گئے ہو, میرا قانون ہے وے جیڑا میرے کول آ جاندا ہے واپس نہیں جا سکدا. اللہ اسی تے پچھلیاں نو خبر دینا چاہنے ہاں, فرمایا پریشان نہ ہوو میرا جبرائیل جا رہا ہے تواڈیاں خبراں پہنچا رہا ہے. اللہ کی لے کے جا رہی ہے خبر, فرمایا یستبشرون بنعمت اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین. میرے رب نے خبراں پہنچائیاں, میرے پیغمبر تک قرآن آیا, آپ نے صحابہ نو کٹھیاں کیتا, فرمایا جیڑے 70 احد دے شہید ہوئے نے نا انہاں تواڈے لئی سنیا کلیا, بہ جاؤ سنیا آیا تواڈے لئی. پھر میرے نبی نے یہ آیتاں پڑھ کے سنائیاں. حضرات اے شہید دی موت, اللہ دی راہ وچ قتل ہو جان والے دی موت, رب دی راہ جہاد کرن والے دی موت, اللہ دی موت دی کتنی عظمت بیان کی تھی, کنی شان بیان کی تھی, کنا مرتبہ بیان کیتا ہے, کنا مقام بیان کیتا ہے. کسی اور دی موت دا اینا مقام ہے, کسی اور دی موت دی اینی شان ہے. اور یارو مرن تو بچ سکدے ہو؟ دسو دسو تواڈے تو جڑا کہندا مینوں موت نہیں ہونی ہاتھ کھڑا کرے. کوئی ہے؟ سب نے مرنا ہے.
اور پکی گل ہے مرنا ہے، کسی دے گردے مک جاندے نے مر جاندے، کسی دے پھپھڑے مک جاندے نے مر جاندے، کسی دا ہارٹ اٹیک ہو جاندے مر جاندے، کسی نو کچھ ہو جاندے، کسی نو کچھ ہو جاندے۔ جدوں مرنا ہی ہے تے پھر اللہ دی راہ وچ لڑدیاں مر جائیے تاکہ ساڈی موت شہداء والی موت ہو جائے۔ اللہ سانو شہادت دی موت عطا فرما۔ اور پتہ جے رب نے اس موت دے بدلے دیتا کی جیڑی میں شروع چ پڑھی ہے، اللہ فرماندے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ فرماتے ہیں میں مومناں نال سودا کر لیا۔ اللہ کا دا سودا کیتا ہی مروداں دا، کھجوراں دا، اللہ کا دا سودا کیتا ہی انگوراں دا، اللہ باغاں دا کا دا سودا ربا کیتا ہی۔ فرمایا میں آکھیا جان میں للی لینی ہے، کیوں جی جان میں للی لینی ہے تے مال بھی میں لین تے آواں تے کوئی ڈکا مار سکدا؟ کوئی مار سکدا ڈکا؟ حاجی مین صاحب کوئی روک سکدا ہے؟ اللہ مال لے جانتے آوے، کوٹھا ڈگ پیا ہے، ہر شے دب گئی ہے، سارا کچھ مک گیا ہے، بینک لٹیا گیا ہے، کنگال ہو گیا ہے، کروڑ پتی لکھ پتی ککھ پتی بن جاندہ ہے۔ رب مال لین تے آوے کوئی ڈک نہیں جے سکدا، رب جان لین تے آوے تے کوئی ڈک، بولو بولو کوئی ڈک نہیں سکدا۔ رب آمدہ اپنے ہتھی دے دے تے میرے کولو جنت للہ، اپنے ہتھی دے دے، اپنی جان دے دے، اپنا مال دے دے، اے میں للہ نہیں ہے، نانا دے میں گا تے خان صاحب رہنا نہیں۔ رب آمدہ میں للی لے نہیں، میں مال بھی للی لے نہیں، میں جان بھی للی لے نہیں ہے۔ اور شان صحابہ جون والے ہو، نوجوانوں، بزرگوں، نوعمروں، مردوں، عورتوں، بزدل نہ بنو، بزدل نہ بنو، بزدل نہ بنو، بہادر بنو، بہادر بنو، بہادر بنو۔ ساڈے اسلامی ہیرو نے آکھیا سی، اگر تمہیں یاد ہوئے، شیر کی 1 سالہ 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے، بولو بولو، شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے پھر کی بننا جے گیدڑ کے شیر؟ بولو نہیں، بول دے نہیں، تسی اندے مولوی مرواؤ آ، اے مولوی دے دادے چنگے نہیں ہو لگ دے۔ کئیاں ماما نے جا کھنا وے پترا اگلا جمعہ نہ پڑھن جائی شان صحابہ، مولوی دے دادے خطرناک۔ ہاں میں انشاءاللہ تیرے اگے لگاں گا، میں جاواں گا، اللہ وقت لے آوے انشاءاللہ اسی اللہ دے راہ دے اندر جہاد کرنے واسطے نکلاں گے، کہو انشاءاللہ۔ اور پتہ مقابلہ کنہ دا کرنے، اور پتہ جے کنہ دا کرنے، اپنے دشمن نو ٹارگٹ کر لو، تواڈا دشمن ہوئی ہے جو رب کائنات دا دشمن ہے، تواڈا دشمن ہوئی ہے جو میرے نبی محمد دا دشمن ہے، تواڈا دشمن ہوئی ہے جو کعبۃ اللہ دا دشمن ہے، تواڈا دشمن ہوئی ہے جو قرآن دا دشمن ہے، تواڈا دشمن ہوئی ہے جو نبی دے فرمان دا دشمن ہے، تواڈا دشمن ہوئی ہے جو اسلام دا دشمن ہے۔ تواڈا دشمن سب تو پہلا یہودی، سب تو پہلا، سارے بولو سب تو پہلا یہودی، پھر اس تو بعد حنود، ہندو، مشرک، بتاں دا پجاری، اور تیرے مسلمانوں نو ذبح کر کر کے ٹکڑے کرنے والا۔ تیرا دشمن یہودی،
ہندو، تیرا دشمن ہو کافر، جیڑا تیرے مسلمان بھائیاں نو کلمے دی وجہ تو اگ جلا کے زندہ جلا رہے ہیں۔ تیرا دشمن ہو جیڑا معصوم مسلمانہ دے بچیاں نو ماما دے سامنے، تیرا دشمن ہو جیڑا معصوم بچیاں دیاں عزتاں لٹ رہے ہیں۔ تیرا دشمن ہو، تینوں 2-3 مہینے لاک ڈاؤن ہویا ہے، تینوں جناب تارے دنے نظر آن لگ پینے، تینوں کشمیر دے مظلوم مسلمان بھول گئے نے جنہاں نو کئی مہینے لاک ڈاؤن وچ گزر گئے نے، تینوں برما دے او مظلوم مسلمان بھول گئے جنہاں نو زندہ انہاں دے ہاتھ کٹے گئے، پیر کٹے گئے، لتاں کٹیاں گئیاں، باواں کٹیاں گئیاں۔ تو کیویں سکون دی نیند سونا ہے؟ تینوں کیویں چین آوندا ہے؟ تو آنا جہاد دا نام نہ لو، ہائے 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 اللہ آن دے ساڑھے کرکٹر بھی آکھن لگ پینے کہ اسی ہندو دی ایٹ نہ لیٹ، بولو بولو بھئی اسی کیوں نہ آکھیے، اسی کیوں نہ آکھیے؟ انشاءاللہ جہاد ہوئے گا، سارے بولو جہاد۔ اور سورت توبہ کر دیو اسلامیات چو، کوئی گل نہیں، سورت انفال کر دیو، کوئی گل نہیں، قرآن وچوں کڈ سکدے؟ بولو مسلمانہ دے سینے چو کڈ سکدے؟ نہیں کڈ سکدے، جب تک کہ قرآن رہے گا، اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا، جب تک رہے گا ہر دور کے اندر جہاد دا علم بلند ہوندا رہے گا۔ اوے موقع آیا تے لڑو گے کہ کراج بڑھ کے بوئے مار لو گے؟ بوئے مارو گے پھر بھی لتر پہنے جے، کراج بڑھو گے مرنا پھر بھی ہے۔ جدوں کافر نے تو آڈے بوئے تے ہونے ہیں، انہیں پھر یہ نہیں ویکھنا کہ آج جہاد دی گل کردا سی تے آ نہیں سی کردا، اینو مارو تے اینو چھڑ دیو، نا انہیں سارے مسلمانوں نو قتل کرنا ہے۔ اور اساں انشاءاللہ اسلام دی سر بلندی لے جہاد کرنا ہے، کہو انشاءاللہ۔ اور سنو رب نے دی فضیلت کنی رکھی ہے، رب نے آکھیا میں سودا کر لیا ایمان والیاں دے نال۔ اے اللہ کی سودا کیتا ہی؟ فرمایا تسی اپنی جاناں مینوں دے دیو، تسی اپنے مال میری راہ لوٹا دیو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ میں رب تواڈے نال قرآن وچ بھی وعدہ کرنا، میں تواڈے نال تورات وچ بھی وعدہ کر چکیا، میں تواڈے نال انجیل وچ بھی وعدہ کر چکیا، میں تورات وچ بھی وعدہ کیتا ہے، میں انجیل وچ بھی وعدہ کیتا ہے، میں قرآن وچ بھی وعدہ کر رہا۔ اللہ کی وعدہ کر رہے ہیں؟ فرمایا تو اپنی جان مینوں دے دے، اپنا مال مینوں دے دے، تیرے خون دا قطرہ زمین تے باقا ڈگے گا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ میں وارث پہنا ہی بنا دے ہوں گا۔ اور حضرات آؤ میں دساں میرے رب نے کتھے کتھے جہاد دا حکم دیتا ہے، میں آیتاں سناواں اور اسے سورت وچوں سناواں جیڑی سورت نو ظالماں اے کر دیو کر دیو کر دیو، اینو اسلامیات وچ نہیں رہن دینا، کوئی گل نہیں۔ آج سانو اللہ دی رحمت رب نے قرآن سینے جو محفوظ کر دیتا ہے، اور جب تک اسی زندہ ہاں قرآن سنا دے رہا گے۔ بولو قرآن اچھی بولو، تسی سن دے رہو گے۔ اوے تواڈے اندر کوئی ایمان دی رمق ہے وے؟ پکے ہو؟ ہلن تے نہیں لگے؟ ڈٹ جاؤ گے؟ اگر ڈٹ جاؤ گے رب تانوں دنیا چ غلبہ دے گا، آخرت چ جنت دے گا۔ اوے اپنی اولاداں لئی ڈٹ جاؤ۔ پتہ جے اس وقت یہودی تہاڈی بیماریاں دی ویکسین تیار کر رہا ہے۔ یہودی کون؟ یہودی جدے متعلق اللہ فرماندے نے او دے دل وچ تواڈے خلاف بغض ہی بغض ہے، کینہ ہی کینہ ہے، نفرت ہی نفرت ہے۔ اے قرآن میں اللہ فرماندے نے کہ یہودی دے دل وچ مسلمانوں تواڈے خلاف دشمنی دشمنی ہے، بغض ہی بغض ہے، کینہ ہی کینہ ہے۔ جدے متعلق رب فرما رہے ہیں
او یہودی آندا میں پاکستان دے مسلماناں لئی ویکسین تیار کر رہا ہاں۔ اچھا او مینوں دسو جیڑا یہودی جدے دل وچ رب آندا ہے تواڈے متعلق بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، حسد ہے، عداوت ہے، او تیرے حق وچ ویکسین تیار کرے گا کہ تیری سنگی کٹن لئی ویکسین تیار کرے گا؟ دسو او یارو بول دے نہیں، مارن آسی کرے گا نا؟ اگے بھی انہیں کی تھی، پھر کر رہے ہیں، اگے بھی ڈنڈے دے زور تے گنہ دے نال سانوں تے ساڑھے بچیاں نو ویکسین پلائی گئی، اے جناب پولیو ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ہون بھی ویکسین آ رہی ہے، جس ویکسین دا مطلب ہے کہ مسلماناں جدے اندر چپ سسٹم ہوئے گا، معمولی مقدار دے اندر چھوٹے جے جناب صورت دے اندر ایک چپ ہوئے گی جیڑی جسم دے اندر ایڈجسٹ کر دیتی جائے گی، اور او دے نال ہوئے گا کی اس بنان والے بل گیٹس نے اعلان کیتا ہے، انہیں انٹرویو دیتا ہے، انہیں کہا جیڑی میں ویکسین بنا رہا ہوں یہ دے اندر جیڑا چپ سسٹم میں لگا رہا ہوں او دا فائدہ ہوئے گا کہ جڑے خدا پرست نے انہاں دے ذہناں وچوں خدا پرستی دے اثرات ختم کر دیتے جان گے۔ تانوں بے ایمان بنان واسطے ویکسین تیار ہو رہی ہے، تانوں ایمان تو خارج کرن دی ویکسین تیار ہو رہی ہے، اور لوگوں میں اعلان کر کے کہنا یہ سارا سسٹم دجال دی آمد دے واسطے تیاری کیتی جا رہی ہے کہ دجال دے آن تو پہلا او دے مد مقابل کھڑے ہون والے انو مکا دیو، تاکہ نہ کوئی او دے مد مقابل کھڑا ہو سکے نہ دجال دی پاور کمزور ہو سکے۔ لیکن میرے نبی دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، میرے نبی فرمان دے نے او دا مقابلہ کرن والے ایمان والے ہون گے، کہو انشاءاللہ۔ او کتھے ہون گے؟ سانو تے سائیں ویکسین دین دیاں تیاریاں کر دینے، ویہ لیا جی اور کوئی 6 مہینے سال پچھوں گناہ لے تو آڑے بوئے تے ہون گے، پیو ویکسین، پلاؤ بچیانو، اور جب تک تسی ویکسین نہیں لگو گے تسی جناب ٹرانسپورٹ استعمال نہیں کر سکتے، ایک شہر تو دوجے شہر نہیں جا سکتے، تواڈا ویزا نہیں لگ سکتا، تواڈا پاسپورٹ نہیں بن سکتا، تواڈا شناختی کارڈ نہیں بن سکتا، تسی ایک جگہ تو دوسری جگہ موو نہیں کر سکتے۔ یہ سارے پروگرام طے پا چکے نے، پر ارشم والیا تیری مدد دائی ایمان ہے، یہ سب کچھ تباہ ہو جانے پر اللہ کدو ہوئے گا؟ اور شمال یا امت محمدی مدد فرما اللہ، اے ظالم تیرے نبی دی امت نو مٹان تے تل چکے، اللہ اے جناب تیرے نبی دی امت نو مٹانا چاہتے ہیں، اللہ اپنے نبی دی امت دی مدد فرما، اللہ اپنے نبی دی امت نو غلبہ نصیب فرما۔ حضرات اور زندہ ہو، زندہ رہو گے تے جنگ کرو گے، یہودیاں دے خلاف لڑو گے، کافراں دے خلاف لڑو گے، اور انشاءاللہ جاؤ اس فقیر دی زبان تو آج میں نبی پاک دی حدیث کے مطابق یہ بات کر رہا ہوں، تسی اگر ہمت دکھائی یہودیاں دے مقابلے جو کھڑے ہو گئے غلبہ رب توانو عطا فرمائے گا۔ اللہ نے قرآن کیا کیا ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں تسی ہوئی غالب رہو گے بشرطے کہ مومن بن جاؤ، اگر تسی ایمان والے ہو تے تسی ہوئی غالب رہو گے۔ اور لوگوں گواہ رہا جے میں توانو دسدا جا رہا ماں، حالات توانو سمجھاندا جا رہا ماں، میں توانو رب دا قرآن سناندا جا رہا ماں، کل قیامت نو گواہ بن جایا جے اللہ انہیں کسے دی پرواہ نہیں کی تھی، انہیں حق سنایا ہے، انہیں ہر لمحے دے اندر وہی گل دسی ہے جو تیرے قرآن نے دسی ہے، جو تیرے نبی دے فرمان نے دسی ہے، اور گواہی دیو گے انشاءاللہ، پکی گل دیو گے۔ آسان کسے دے ڈر تو تواڈے کولوں کوئی گل لکائی، کوئی مسئلہ لکایا نہیں، لکاواں گے پھانسی دے پھندے تے لٹکے ہوواں گے، ساڈی زبان وچوں پھر بھی حق نکل رہا ہوئے گا، کہو انشاءاللہ۔ بھائی اسی موت کو ڈرن والے نہیں، اسی بزدل نہیں، ساڈے سینے تے رب دا قرآن ہے، اللہ دا ایمان ہے۔
تے تسی بھی بزدل نہ بنے آجے، بزدل نہ بنے آجے، غلبہ تو آڈا ہے۔ اب ایک اور رب تو انہوں کمیں حکم دے رہے ہیں، ایک مقام تے اللہ فرماندے نے آوازم دیئے یا، پہلا مقام سنو، اے سورہ انفال جیڑی اسلامیات جو کر دیتی گئی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجَزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تعلمونهم اللہ یعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ ایدہ ترجمہ کی ہے رب آمدہ مسلمانوں او ایمان والے ہو او شان صحابہ چ آن والے ہو او ماں تے بہنوں اپنی بچیاں نو لوریاں دیندیاں انہاں نو کہانیاں نہ سنایا کرو، انہاں نو لوریاں دیندیاں بہو بلیاں کولوں نہ ڈرایا کرو، انہاں نو لوریاں دیندیاں انہاں نو جناب جھوٹیاں باتاں نہ سنایا کرو، انہاں نو الڑ بلڑ نہ سنایا کرو۔ اگر انہاں نو لوریاں دینیاں جے میرے نبی دی سیرت سنایا کرو، انہاں نو رب دے قرآن دیاں آیتاں سنایا کرو۔ رب دا قرآن کی کہہ رہے ہیں، فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، او ایمان والیو اپنی طاقت تیار رکھے آجے، اپنی طاقت، سارے بولو اپنی طاقت رکھی جے تیار، اور گنہ نو تیل سے لا کے رکھے آجے۔ یہ تو آٹے کو تو گنہ ہے ہی کوئی نہیں، تو ہی تو ڈر دے پھرتے ہو، ایتھے کوئی بندہ گنہ لا آ جائے تو ہی ڈر دے سانو نہ کو فیر وجہ رب کہیں دے تیاری رکھے آجے۔ ساڑی فوج انشاءاللہ بولو، اور انشاءاللہ اسی بھی پکی گل وہلے آجے، ڈرنا نہیں، بزدل انشاءاللہ اللہ دے دین دے غلبے لئی اسی تیار۔ اگلی آیت، ایک آیت سنیے اگے سنو اللہ کی فرما رہے ہیں، فرمایا یا ایہا النبی، اے او ایتا تو انہوں سلا رہے ہیں جیڑی اسلامیات جو کر دیتیاں گئیاں نے، یا ایہا النبی حرس المؤمنین علی القتال، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنانو قتال ہوتے ابھار دے رہو، مومنانو لڑائی ہوتے ابھار دے رہو۔ اللہ کی دے خلاف فرمایا، کفر دے خلاف، منافقان دے خلاف، یہودیاں دے خلاف، ہندوان دے خلاف، مشرکان دے خلاف، اینا مومنانو قتال ہوتے ابھار دے رہو، اینا نو جذبہ زندہ رکھو اینا دا۔ اللہ اور کوئی حکم فرمایا سونیا میں تو انہیں کو اور جگہ تے بھی آڈر دے رہے ہاں، اللہ کی آڈر ہے، فرمایا یا ایوہ الذین یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا کافرات منافقہ نل جہاد کرو، کافرات منافقہ نل بولو کی کرو، گج کے بولو کی کرو، تاکہ تو آٹے سارے آن دے پرچا ہوئے جے ہوئے تھے، سارے آنکھوں کی کرو، جہاد کرو کافران دے خلاف، منافقان دے خلاف، سونیا جہاد کرو۔ پچھلی آیت ہے اللہ نے فرمایا سونیا مومنانو ابھارو، اے تھے رب نے کیا سونیا آپ بھی چلو،
کوئی یہ نہ کہ نبی گھر بیٹھے لوکاں نوں لڑاندا پیا. سونیا آپ بھی چلو, آپ بھی جہاد کرو, آپ بھی قتال کرو. اللہ جے اسی تیری راہ قتال کران گے, جہاد کران گے کافراں نال, مشرکاں نال, تے اللہ پھر سانو لبے گا کی؟ فرما لو, سن لو, الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. یبشرہم ربہم برحمت منہ وجنات ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم. فرمایا وہ لوگ جڑے ایمان لے آندے نے, ہجرت کرنی پوے تے ہجرت بھی کردے نے, جہاد کرنا پوے تے جہاد بھی کردے نے, اللہ دی راہ دے اندر جہاد کردے نے, اپنے مالاں نال بھی جہاد کردے نے, اپنی جاناں نال بھی جہاد کردے نے. مالاں نو اللہ دی راہ وچ, اللہ دی راہ وچ لٹاندے نے, اپنی جاناں اللہ دی راہ وچ دے دیندے نے. فرمایا اللہ کی ملے گا؟ فرمایا اولئک هم الفائزون. میں رب اعلان کرنا ایک کامیاب نے, ایک کون نے؟ کامیاب نے. یبشرہم ربہم برحمت منہ, تیرا رب انہاں نو اپنی رحمت دی بشارت دیندا ہے, اپنی رضامندی دی بشارت دیندا ہے, تے اپنی جنت دی بھی بشارت دیندا ہے. آنی او آیتاں جیڑیاں آندے نے کٹ دیو کٹ دیو, اوتھے کتیاں دیاں کہانیاں پا چھڑو, بلیاں دیاں کہانیاں پا چھڑو. میں کل دیکھ رہا سا ایک بندے نے ایک ویڈیو سینڈ کیتی ہے. ویکھو پاکستان ہوئے, پاکستان دا نظام تعلیمات تبدیل ہو رہا ہوئے تے اسی ستے ہو گئی, ساڈے حکمراناں نو پتہ ہی نہ ہوئے. او دے اندر جناب مہینیاں دے نام انگریزی دی کتاب ہے, بچے نو بالکل پہلی اور پریپ دا بچہ ہے کوئی, او دی کتاب ہے, او دے اندر نرسری دا بچہ ہے پریپ دا, او دے اندر مہینیاں دے نام دیتے گئے تے مہینیاں دے ناماں دے اندر تصویر نال پتہ کادی بنائی گئی ہے؟ ہولی کی منان دی, ہولی منان دی, عیسائیاں دا کرسمس منان دی, ویلنٹائن ڈے منان دی. لکھیا فروری, اگے لکھیا ویلنٹائن ڈے, پچھے مہینے دا نام لکھیا, اگے لکھیا کرسمس ڈے, پچھے مہینے دا نام لکھیا, اگے لکھیا ہولی ڈے. ایڈا کو بال تو سکولے چھڑ کے انہیں میڈم جی پڑھاؤ انہوں, لے پڑھا دیا بھائی, تے او ہن جدو ایڈا ہوئے گا تے او دے دماغ جو کرسمس ہوئے گا کہ جمعہ ہوئے گا؟ بولو, پھر تمہارا ہونا ہے سر تے باواں رکھ کے, مولوی جی ساڑھے بال ہو رہے بن کی گئے نے, وہ کئی بھائی مان ہو گئے نے, اور جم دیا دے تو وہ نالو غیران دی تعلیم دے رہے ہیں. تے تو آڈا کی خیال ہے کہ تو آڈے حکمرانوں نے پتہ کوئی نہیں ہے جو کچھ ہو رہے ہیں؟ تو آڈا کی خیال ہے وقت دا حاکم ہوئے, وزیر تعلیم ہوئے, اور اس ملک دی تعلیم دا نظام بدل دیتا جائے, سلیبس بدل دیتا جائے, نصاب بدل دیتا جائے, تو انہوں پتہ نہیں لگے گا وہ دی لا علمی جو کچھ ہو رہے ہیں. وہ اپنا ایمان بیچن والی ہو سنو, اور بھی کو ٹل لگدا جے لا لو, یہ اور لا لو, جنہ لگدا جے لا لو, تو اسی میرے رب دے دین نو مغلوب نہیں کر سکتے, تو اسی میرے نبی دی دین نو مغلوب نہیں کر سکتے. اسی زندہ ہاں انشاءاللہ, زندہ ہو, جاگ دے رہو گے, اور قوم دے لوگوں جاگتے رہنا. اور آخری گل میں سناواتے بات ختم کراں, میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس بندے دے دل دے اندر نہ جہاد کرن دا شوق ہوئے, نہ جہاد دا خیال آیا ہوئے, نہ انہوں جہاد کرن دا شوق ہوئے,
نہ ہی وہ دل وچ جہاد دا کدی خیال ہی آیا ہوئے. فرمایا اگر وہ اس حال چ مر جاندہ تے منافقت دی موت مرے گا. کیڑی موت؟ سارے نہیں بول کیڑی موت؟ تو آج یہ سبق اپنے بچیاں آج تو پڑھانا شروع کر دینا. پڑھاؤ گے یارو؟ میرے نال وعدہ کرو پڑھاؤ گے. میں میں کدی تواڈے کول وعدے نہیں لے, پر میں تواڈے کول وعدہ لے رہا تسی اپنے بچیاں سورت انفال سورت توبہ پڑھاؤ گے. اوے وعدہ کر دیو پڑھاؤ گے, آپ بھی پڑھو گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ دے حکم نال کدی بھی کفر اپنے اس مقصد وچ کامیاب نہیں ہو سکدا. اسی منافقت دی موت نہیں مرنا, اسا ایمان دی موت مرنا ہے. اگر اللہ نے دیتی تے شہادت دی موت مرنا ہے. اسی کفر دا مقابلہ کران گے انشاءاللہ. اسی ہندوؤں دا مقابلہ بھی کران گے انشاءاللہ. اور انج لگدا ہے جویں دروازے جہاد دے کھلن والے نے. دروازے جہاد دے تیار ہو. اور سگریٹ پینا لے سگریٹ پینے چھڑ دیو, دودھ پیا کرو, کیوں کھاؤ. تو سان کافرہ دا مقابلہ کرنا ہے. اور تاش کھیڈن والے ہو, تاش کھیڈنے چھڑ دیو. تو سی اپنا نشانہ بازی کریا کرو, نشانہ پکا کرو. تو سان کافرہ دا مقابلہ کرنا ہے انشاءاللہ. بابا جی مینا نے نیڑے ہی رکھی ہے تلوار. یہ نہ تو کمارے بھی ہوں گے کوئی ہندو انشاءاللہ. اللہ دی رحمت نا اللہ سانو ایمان والی زندگی تے ایمان والی موت نصیب فرمائے. ایمان تے اتے اللہ قائم رکھے اور ایمان دی موت نصیب فرمائے. یہ موضوع ایڈا لمحہ ہے میرے سامنے اینیاں آیتاں بکھریاں پئیاں نے, مینوں سمجھ نہیں آتی کیڑی تانوں سناواں کیڑی نہ سناواں. وقت زیادہ ہو گیا, میں ان الفاظ اکتفا کردا بات نو ختم کرنا. اللہ سانو سارے نو دین اسلام دے غلبے لئی کوشش کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ ساڈی افواج دی مدد فرمائے اور اللہ سانو اپنی فوج دے شانہ بشانہ کفر دے خلاف جہاد کرن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. حاجی محمد طفیل چیمہ صاحب اس مسجد نمازی سن جمعہ تھے پڑھتے سن فوت ہو گئے. اللہ انہاں دی مغفرت فرما, اللہ انہاں دے درجے بلند فرما. ماشاءاللہ 1000 روپیہ بھی انہاں نال کلیا انہاں دی طرفوں. تے دوسرا ساڈے بڑے محترم سر رفاقت صاحب ساڈے تھے سکول دے استاد سن, بچیاں نو حساب اور سائنس دے علوم پڑھاندے سن. کل فوت ہو گئے نے. اج صبح 10 بجے انہوں کا جنازہ پڑھایا. دعا کرو اللہ انہوں نے بھی کروٹ کروٹ اپنی جنت اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اللہ انہوں تے راضی ہو جا. بڑا ہی دیندار انسان سی, نیک آدمی سی, مجاہد بندہ سی. اللہ دی قسم میں کسی لئے گل کرنی تے جمعے تو بعد میرے کول آ کے بہ جانا تے کہنا انشاءاللہ, پریشان نہیں ہونا, فکر نہیں کرنا. اللہ نے وقت لے آندہ دوویں رل کے چلیں گے انشاءاللہ. اور آج دنیا تو رخصت ہو گیا. اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے. اللہ اور جننے مسلمان فوت ہو گئے نے سب دی مغفرت فرما. جڑے بیمار نے عرش والا صحت کاملہ عاجل نصیب فرما. ایک مسئلہ میں واضح کرنا میں بھول نہ جائے, پچھلے جمعے بھی نہیں کر سکیا. صدقۃ الفطر دا اگرچہ میں ویڈیو بنا کے چڑھ دیتی سی لیکن پھر بھی اعلان کرنا چاہنا. صدقۃ الفطر عید دی نماز پڑھن تو پہلا ادا کرنا ضروری ہے. نہ ادا کرو گے تو صدقۃ الفطر نہیں ہوئے گا. عید و بعد دیو گے تو عام صدقہ ہوئے گا. صدقۃ الفطر دا مقصد ہے جیڑیاں روزے دے اندر کمیاں کوتاہیاں رہ گئیاں نے اللہ اس صدقے دی وجہ تو معاف فرما چھڑے. اس واسطے ہر مسلمان مرد عورت بچے بڈھے جوان سب دے اوتے صدقہ دینا چاہیے. لہذا اگر ایک دن دا بھی بچہ ہوئے او دا بھی صدقۃ الفطر کڈنا ہے. کڈنا کنے وزن 2 کلو 100 گرام. 2 کلو سارے بولو 2 کلو. میں چاہنا تو انہوں سبق یاد ہو جائے. 2 کلو 100 گرام وزن ہے اس برتن دا جدے نال نبی پاک صدقہ کر دے سن. اور او دی مالیت ساڈے تھے پاکستان میں آٹے دا حساب لائیے
تے اس حساب دے نال بندی ہے تقریباً 125 روپیے گھٹ تو گھٹ، زیادہ جنہیں مرضی دے چھڑو، گھٹ تو گھٹ فی فرد 125 روپیے. تے جے آٹے تے چاول دونوں دا حساب لائیے تے پھر 250 روپیہ، پھر 225 روپیے. تے جے ادو ود کو دینا چاہے تو 100 بسم اللہ، 250 کو دینا چاہے کو 300 دینا چاہے تو دی مرضی ہے. گھٹ تو گھٹ 250 چول تے آٹا کھان والے، اور جڑے صرف آٹا کھاندے نے کثرت نال وہ 125 روپیے وہ ہر بندہ اپنا صدقۃ الفطر ادا کرے. عید دی نماز تو پہلا ادا کرنا ہے. اللہ سب دا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما لے. دوجا اعلان ہے آخری جمعہ اور سارے مہینے ماشاءاللہ ایڈے تسی اللہ دی رحمت نال مجاہد ہو کہ تواڈے کول روپیہ 3 لاکھ نہیں جمع ہو سکیا. 3 لاکھ اج اتنے بیٹھے ہو نا، اتنے اصل 4 لاکھ روپیہ لا چھڑیا تے تواڈے سارے کو 3 لاکھ نہیں جمع ہو سکیا. تے اج آخری جمعہ مارو ہاں ٹیل والا، مارو گے جاندے مار جائے جے ٹیل انشاءاللہ. بھٹ صاحب باہر بوئے کھلو جاؤ، دھیان رکھا جے کیڑا بندہ کنا ٹیل مارتا ہے. پھر وہ تیری دعا بھی کرنی، یا اللہ جنہیں چوکھا ٹیل ماریا انہوں چوکھی اچھی جنت عطا فرما. اللہ جنہ چوکھا تیری راہ دیتا ہے اللہ اپنے دین واسطے قبول فرما کے اپنی جنت جعلا مقام عطا فرما. سب عید اب تعاون کر کے جائے اللہ تم جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ دعا کرو اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ جڑے بیمار نے مرد خواتین بچے جوان بڑھے اپنی رحمت شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ جڑے پریشان نے ہر قسم دیا پریشانی دور فرما. جڑے بچے وہی باہر دے ملکاں چ نے وہ اپنا فطرانہ اتھے اگر نہیں دے سکتے تے او اتھوں دا حساب لا کے دسن اپنے ابا جی نو فون کرن پٹھا صاحب میرے ایتھے اینے یورو بندے نے تے پٹھا صاحب اونے یوروان دے پاکستانی کرنسی صدقہ کرن. انج صدقہ باہر لیا دا ہو سکتا ہے. گل سمجھ آ گئی جی؟ اے نہیں کہ باہر منڈا یورو کماندا ہے تسی تے پاکستانی 250 دے کے تے گونگلوں تو مٹی جھاڑ چھڑو. انج نہیں. جے ڈالر کماندا ہے تے ڈالر وچ صدقہ دیو، جے یورو کماندا ہے یورو وچ دیو، ریال کماندا ہے ریال وچ دیو، درہم کماندا ہے درہم وچ دیو. گل سمجھ آ گئی جی؟ تے جے ایتھے روپیے تواڈے کماندا جنہاں دی وقت ہی کوئی نہیں دے وچ دے چھڑو. تے بہرحال جتھے بندہ رہندا ہے جتھے کھاندا پیندا ہے اوتھوں دے حساب نال صدقہ الفطر کرنا ہے. اوتھے نہیں دے سکدے تے اپنے پچھلیاں نوں فون کرن اینا میرا بندا ہے اس حساب نال دے دیو. پچھلے حساب لایا سی کہ جڑے یورو میں رہندے نے انہاں دا صدقہ پاکستانی حساب نال 1500 روپیہ بندا ہے. آپ کو 1500 روپیہ صدقہ الفطر بندا اس بندے دا جڑا یورو وچ رہندا ہے تے دینا چاہیے. چلو کسی غریب دا بھلا ہو جائے گا انشاءاللہ. حضرات 1250 لو ماشاءاللہ امریکہ والا بول پیا 1250 روپیہ یہ یورپ دے حساب نال بندا ہے. اس واسطے یہ اوتھوں دے حساب نال دینا جڑے اوتھے رہندے نے جڑے ایتھے رہندے نے ایتھوں دے حساب نال دیو. اللہ بیماراں نوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما. اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما. تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما. مقروضاں دے قرضے اپنی جناب تو ادا فرما. بے اولاداں نوں ربا نیک اولاد نصیب فرما. اولاداں والیاں دیاں اولاداں نوں ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا. اللہ ساڈیاں اولاداں نوں مجاہد فی سبیل اللہ بنا. اللہ ساڈیاں اولاداں نوں مجاہد فی سبیل اللہ بنا. اللہ سانوں بھی مجاہد فی سبیل اللہ بنا. اللہ کفر دے خلاف لڑن دی توفیق عطا فرما. اللہ کفر نو نیست و نابود فرما. اللہ اسلام نو غلبہ نصیب فرما. مسلماناں نو غلبہ نصیب فرما. کفر نو نیست و نابود فرما. اللہ وباما فتنے اٹھا کے لے جا. اللہ مصیبتاں پریشانیاں دور فرما دے. اللہ اسلامی فوج دی مدد فرما. اسلامی اداریاں دی مدد فرما. اللہ اسلامی ایجنسیاں دی مدد فرما. اللہ اسلام پسند حکمراناں دی مدد فرما. جنہاں تو اسلام دے اتنو اسلام تو نفرت ہے میرے اللہ ایسے حکمراناں نو ساڈے مگروں لا دے. اللہ اسلام مخالف حکمراناں نو ساڈے مگروں لا دے. اللہ آج جڑے ڈرامے ویکھ کے ٹریننگاں لیندے نے انہاں نوں ہدایت فرما. ہاں مینوں کس ساتھی دسیا ہے آج کل ایک ڈرامہ پہ لگ ہے کی نام ہے ہاں ارتگل. ہاں آندے نے ارتگل ڈرامہ. نمازاں چھڑ کے لوکی ویندے نے. میں کیا کیوں تراویاں چھڑ کے ویندے. میں کیا کیوں آندے نے جہاد دی ٹریننگ ملدی اودے چوں پلے جہاد دا جذبہ ملدا اودے چوں. اور جہاد دا نہیں عشق مشوقی دا جذبہ ملدا ہے.
جیڑا مجاہد فی سبیل اللہ او کڑیاں نال عشق نہیں لڑاندا، اور غیرہ دیاں عورتاں نال عشق گج کے بولو، سارے بولو، نہیں لڑاندا۔ کہڑے ڈرامیاں تو تسی جہاد دے جذبے جوان کرن بیٹھے ہو؟ جہاد دا جذبہ جوان دا ڈرامیاں نا، یہ تو حساب ہو گیا۔ 11 مہینے جیڑی کنجری نچدی ہے نا، 12ویں مہینے سویرے سویرے سرگی لے آ کے رمضان دے مسئلے سمجھاندی ہے۔ پاکستان دا میڈیا 11 مہینے نچن والی رمضان تانوں آ کے مسئلے سمجھاندی ہے، روزہ کیویں رکھنا ہے؟ بلے ڈرامے ویکھ کے جذبے جہاد دے جوان ہو رہے ہیں۔ اللہ اس قوم نو ہدایت دے، اللہ اس قوم نو سمجھ عطا فرما۔ اے کتھے جا ڈگے نہیں میرا ربا، انہاں نو دلدل وچوں کڈ لے، انہاں نو اسلام دی سمجھ عطا فرما۔ اور تانوں قرآن تو جذبہ نہ آیا، حدیث تو جذبہ نہ آیا، میرے نبی دی سیرت تو جذبہ نہ آیا، تے ترکی دے ڈرامے تو جذبہ آ گیا۔ ویکھاں کیا شیطان نے مزین کیتا ہے تواڈے واسطے معاملہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔